رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر چکا، دوسرا عشرے کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، رمضان کے جو دن ہیں 30 روزے ہیں، اس کو اللہ نے فرمایا ہے چند گنے چنے دن ہیں، ایام معدودات، مختصر چند ایک دن ہیں۔ تو رمضان ہم بولتے ہیں رمضان، اصل لفظ ہے رمضان، را کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، زواد الف نون، اور رمضان، رمضان یرمزو، جلا دینا، جل جانا، جھلسا دینا، کہ سال کے 365 دن، 360 دن، اس میں 30 دن یہ نکالے تو 330 دن کے گناہوں کو اللہ جلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی مہینے ہیں، محرم، صفر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے۔ تو رمضان کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کا نام اللہ نے خود رکھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ گرمی کے روزے ہیں، کیسے رکھیں گے، کیوں رکھیں گے، بڑی مشکل ہے۔ تو جس وقت رمضان فرض ہوا، روزے فرض ہوئے رمضان کے، تو جب بھی گرمیوں کے ہی سیزن تھا، گرمیوں کا مہینہ تھا، مئی، جون، جولائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات وہ نازل فرمائے ہیں کہ جس کو انسان کر سکتا ہے، اس کو کر نہیں سکتا تو پھر اللہ نے حکم کیوں دیا؟ وہ کر سکتا ہے تو اس لیے اللہ آرڈر دے رہے ہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو۔ تو رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ آج ہم کیلکولیشن، حساب کتاب اور اکاؤنٹس کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رزق میں اضافہ، مہینے کے میں 50 کی بجائے اگر 1,00,000 کمانا شروع کر دوں تو میرا رزق میں اضافہ ہو گیا۔ تو بھائی صرف پیسہ ہی رزق نہیں ہوتا، عزت کمانا بھی تو رزق ہے، لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں یہ بھی تو رزق ہے، اور آپ کے اندر اچھی عادتوں کا پیدا ہونا یہ بھی رزق ہے، نیند کا پرسکون ہو کے آ جانا یہ بھی رزق ہے، اولاد کا فرما بردار ہو جانا یہ بھی رزق ہے، اچھے ہمسائے کا ملنا یہ بھی رزق ہے، ہدایت کا مل جانا، ایمان اور اسلام اور کلمے کی دولت کا مل جانا یہ بھی رزق ہے، اچھی فہم و فراست کا ہونا یہ بھی رزق ہے، شعور زندگی گزارنے کا مل جائے یہ بھی رزق ہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ شاید روپے، پیسہ، ڈالر کا مل جانا رزق ہے، تو نیکی کرنے کی توفیق مل جانا، نیکی کے کام کرنا یہ بھی رزق ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائی دوستو عزیزو کہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کی برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صرف کہہ دینے سے برکت نہیں ملتی۔ برکت کیا ہے؟ بارک یبرک عربی زبان کا لفظ ہے، برکت الناقہ عربی زبان میں کہتے ہیں، ایک محاورہ ہے، برکت الناقۃ، اونٹنی بیٹھ گئی،
اونٹ کے بیٹھنے کو کہتے ہیں برکت، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے وہ آپ کے پاس مستقل آ جائے، یہ برکت ہے، دوبارہ جائے نہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے بچائے، لڑائی جھگڑے، عدالتیں اور تھانوں کی دوڑ سے، کچہریوں کی دوڑ سے بچائے، ہاسپٹل کی دوڑ سے بچائے، تو یہ بھی برکت ہے۔ دریائے نیل 4000 میل لمبا دریا ہے، جس ملک سے نکلتا ہے اس ملک میں کئی سال سے قحط ہے۔ سمجھتے ہیں کہ شاید دریاؤں کے آنے سے برکت ہے، کیا وجہ ہے کہ برکت کوئی نہیں ہے۔ یعنی کم وسائل سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں، اس کا نام برکت ہے۔ زیادہ وسائل مال و دولت اکٹھے کرنے کا نام برکت نہیں ہے۔ ساؤتھ افریقہ سونے کی کان، سونا نکالنے والا بڑا ملک ہے، لیکن بے برکتی کا شکار ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے، برکت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خودکشیاں سوئٹزرلینڈ میں ہوتی ہیں، اس کے بعد جاپان میں ہوتی ہیں، برکت نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ آگ سے آزادی ہے، جہنم سے نجات ہے۔ تو دوسرے عشرے کے اندر اس دعا کا اہتمام کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ میں اپنے رب سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ تو رمضان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو 5 چیزیں خاص طور پر رمضان کے لیے دی گئی جو کسی اور امت کو نہیں ملی۔ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 کہ اس کے لیے دریا کی مچھلیاں تک مغفرت کی افطاری کے وقت دعا کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 کہ اس کے لیے جنت کو روزانہ آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین اس میں قید کر دیے جاتے ہیں، اور کسی امت کو کے لیے نہ جنت روزوں کے مہینے میں آراستہ کی گئی اور نہ ہی سرکش شیاطین کو قید کیا گیا۔ اور امتوں پر روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ پہلی امتوں پر بھی روزہ تھا لیکن 24 گھنٹے کا تھا، یعنی جس ٹائم کھانا ہے تو اگلے دن اسی ٹائم میں افطار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر کتنا فضل کرم احسان فرمایا کہ صرف ایک دوپہر کا کھانا ہی چھوڑا ہے، 24 گھنٹے کا روزہ کوئی نہیں۔ لیکن کتنے کچھ 60-70% سے بھی زیادہ لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص اگر بلا کسی شرعی عذر کے روزے کو، فرض روزے کو، رمضان کے روزے کو چھوڑ دے تو عمر بھر روزے رکھتا رہے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا اس کے اندر اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ ہم روزوں کو بہتر طور پہ صحیح گزارتے کیوں نہیں ہیں؟ سب سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے، آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں یہ شمار کریں کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تھے اب نہیں ہیں، کاؤنٹ کریں۔
ایک کوئی کہے گا ایک نہیں ہے، 2 3۔ سوچیں کہ جو لوگ پچھلے رمضان میں ہم میں تھے اس رمضان میں نہیں ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا سوال، کیا آپ یہ رمضان کا مہینہ آخری رمضان سمجھ کے گزار رہے ہیں یا بس روٹین میں گزار رہے ہیں؟ روٹین میں گزار رہے ہیں، اس لیے نہ تلاوت کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سارے وظائف چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں خوش نصیب کی روزانہ قرآن مکمل ایک پڑھتے ہیں، تو آپ روزانہ ایک پورا نہیں پڑھ سکتے، کوئی 5 پارے پڑھنے کی روٹین بنائیں، 2 3 جتنی بھی ہمت ہے۔ تو رمضان کے مہینے کو اگر بہتر طور پہ گزارنا چاہتے ہیں تو اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کے گزاریں۔ یہ ہو سکتا ہے اگلے سال رمضان آئے اور ہم نہ ہوں۔ آخری نماز پڑھ کر، آخری روزہ، آخری تراویح، اور عید کی خریداری ہے، آخری عشرہ، طاق راتیں، شب قدر تلاش کرنا، اس میں اور زیادہ بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے۔ عید کی خریداری کرنی ہے، کپڑے جوتے، آپ رمضان شروع ہونے سے 2 دن پہلے کریں تاکہ پورا رمضان آپ کا نیکیوں کی طرف آپ کی توجہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں عید کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اسی چکر میں ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں، تو چند گنتی کے دن ہیں، 30-35% حصہ وقت گزر چکا ہے، 60-70% وقت رہ چکا ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو دوستو اور عزیزو کہ رمضان کے مہینے میں کہ نیکیوں کی طرف ہماری توجہ ہو، اور پہلی امتوں کو روزہ ملا، اس امت کو بھی ملا۔ پہلی امتوں پر افطار ٹو افطار، افطار سے افطار ہے، 24 گھنٹے کا روزہ، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ 21 رمضان کو پیر کا دن، لیلۃ القدر کی رات، غار ہرا قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 12 یا 18 رمضان کو انجیل نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 1 رمضان کو صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 2 رمضان کو نازل ہوئی۔ 4 یا 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ تو جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ رمضان کے مہینے میں 4 آدمی ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ نماز خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسا عمل دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا اور سنا، آمین آمین آمین۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کروائی۔ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور امام الانبیاء کی اس پر آمین، وہ ہلاک ہو گیا۔
تو فرمایا دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے. فرمایا آمین. پھر تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے زندگی میں ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اپنی زندگی میں پائے اور جنت میں داخل نہ کرائے، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. فرمایا آمین. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 شخص ہیں جن کی رمضان کے مہینے میں بھی بخشش کوئی نہیں. شراب پینے والا رمضان کے مہینے میں بھی شراب پی رہا ہے، اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور کینہ رکھنے والا. یعنی کینہ اور بغض میں فرق ہے. بغض کہتے ہیں کسی سے نفرت، حسد، نفرت کرنا، حقیر سمجھنا، اور کینہ کہتے ہیں کہ دل میں ٹھان لے کے موقع ملے گا نا تو اس کو میں مزہ چکھاؤں گا، بدلہ لوں گا، نقصان پہنچاؤں گا. جسے کہتے ہیں نا اٹھتا ویر، دل میں رکھنا. تو چوتھا شخص قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے والا. اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے بندوں کو راضی کرو. تو آپ میں سے جو ماں باپ سے ناراض ہیں ان سے توبہ، ان سے معافی مانگیں. جو رشتہ داروں سے قطع تعلق ہیں ان سے صلح صفائی کریں. ہم باہر ساری دنیا سے بڑا اخلاق سے ملتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں اخلاق کوئی نہیں ہے. باہر ہر ایک سے دوستی لگاتے ہیں، کوئی بہن سے ناراض ہے، کوئی ماں سے ناراض ہے، کوئی پھوپھی سے ناراض ہے، کوئی چچا سے ناراض ہے، کوئی ماموں سے ناراض ہے، کوئی بھائی سے ناراض ہے. 10-10 20-20 سال گزر گئے، وہی نفرت، ناراضگیاں لے کر قبروں میں چلے جاتے ہیں. تو بھائی روزہ آیا، روزے سے پہلے بھی وہی زندگی، روزے کے بعد بھی وہی زندگی. تو روزہ آیا، رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو بدلا جائے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو اپنے آپ کو نہ بدلے. تو اپنے آپ کو بدلنے سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو رشتہ داروں سے ناراض ہے، آپ رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، گرمی کے اندر بھوک پیاس کو بھی برداشت کر رہے ہیں، اور کسی رشتہ دار سے آپ ناراض بھی ہیں، تو آپ کو اجر و ثواب تو کیا ملنا، ہلاک ہو گئے، برباد، بخشش ہی کوئی نہیں. مشقت بھی کیا اور نتیجہ صفر. تو کوئی بھی شخص کسی سے ناراض ہے تو معافی مانگے. پہلے مسلمان نے مسلمان کو مارا، پھر کافر نے بھی مسلمان کو مارا. پہلے مسلمان نے مسلمان کی عزت کو لوٹا، پھر کافر نے بھی مسلمان کی عزت کو لوٹا.